تکلیف ہے، نمک بھی نہیں صاحب کو، ابلی ہوئی پانی میں کی بھنڈیاں اور بغیر چھنے آٹے کی موٹی روٹی، وہ اس کے ساتھ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے. پیسہ اتنا ہے لیکن نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو کھائے گا نا. اور مولوی کو اللہ کھلاتا ہے، مولوی کو شوگر بھی نہیں، مولوی کو بلڈ پریشر بھی نہیں، مولوی کو ہیپاٹائٹس بھی نہیں، دل کا مرض بھی نہیں، کھایا جا رہا ہے. اور ایک ہی پلیٹ کے اندر، یہ بڑے لوگ ہیں نا، ایک پلیٹ کے اندر دوسری چیز مکس ہو جائے، نہیں بھائی نہیں مجھے فوڈ پوائزن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب کو ایک ہی پلیٹ میں ایک طرف حلوہ شریف رکھ کر دے دو، ادھر مرغی کی ٹانگ رکھ کر دے دو، ادھر جو ہے وہ قورمہ وہ کوفتہ رکھ کر دے دو، ادھر دوسری چیزیں ساریوں کو مکس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھا لے گا، آپ پرواہ نہیں. یہ دین کی برکت ہے. ورنہ مولوی کیا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ جس نے میرے دین کو تھاما میں نے اس کو بھوکا مرنے نہیں دیا، وہ 5000 میں بھی خوشحال ہے، اور جس نے میرے دین کو چھوڑا وہ 5 لاکھ میں بھی رو رہا ہے. اب بتاؤ مولوی بناؤ گے اپنے بچوں کو؟ کہاں؟ اسکول میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسے میں اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قرآن کا قاری بناؤ. ہم مر جائیں گے. کتنی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر مر جانا ہے. آج سے 50 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، قبروں میں مر چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے. لیکن ہماری اولادیں اگر قرآن پڑھی ہوئی ہوں گی، عالم اور حافظ ہوں گی. اچھا، اللہ نے اولاد کے لیے ایک خاص امتیاز رکھا ہے. میں قرآن پڑھوں، قرآن پڑھ کے دوسرے لوگوں کا نام لے کر جب تک ان کے لیے نہ بخشوں نا، ان کو ثواب نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن میری والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں. میں جتنا بھی قرآن پڑھوں گا نا، میں جتنی بھی عبادت کروں گا نا، اس عبادت میں مجھے اپنی ماں کا نام لے کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں نے پڑھ لیا، خود ہی ڈائریکٹ ماں کو ثواب پہنچ جائے گا. ہم نے اگر قرآن شریف اپنے بچوں کو پڑھا دیا، ہم نے اگر عالم بنا لیا، تو ہمارے بچے بھلے ہمارا نام نہ لیں دعا میں، بس نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، قرآن کا درس دیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، روزے رکھیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. کیونکہ اس اولاد کی تربیت جو ہم نے کی ہے. تو بھائی ارادہ کر لو. اور ایک بات، آخری بات کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ وہ کام میرے پورے کر دے. ٹھیک ہے. اور بندہ چاہتا ہے کہ یار روزگار اچھا ہو، کبھی گھر میں بھوک اور فاقہ نہ ہو. اور پھر تیسری بندہ خواہش کرتا ہے کہ یار مرنے کے بعد میری قبر میں آسانی ہو، میرے قبر میں آسانی ہو. اب 3 صورتیں بتاتا ہوں ان 3 مسئلوں کے لیے. سارے کام اللہ تعالیٰ پورے کر دے، رزق روزی میں تنگی نہ ہو، قبر میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا جی. ان 3 کاموں کے لیے 3 صورتیں بتاتا ہوں. شروع کر دو آج سے. پہلی صورت سورہ یاسین. قرآن میں ہے نا بھائی، یہ قرآن کا دل ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن کا دل ہے. فرمایا جو شخص فجر میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کے سارے کام اس کے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ یہ کام خود ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. ہم یہاں سے رشید کالونی سے گئے بیگم سے آرڈر لے کر کہ جی پکوڑوں کے لیے بیسن لانا ہے، ہری مرچی لانی ہے، ٹماٹر لانے ہیں، یہ بجلی کا بل ہے یہ بھی جمع کراتے ہوئے آنا. ٹھیک ہے نا جی. اور میری لپسٹک بھی لے کر آنا، اور میرا مسکارا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم لسٹ بنا کر لے کر گئے. ہم نے ٹماٹر بھی لے لیے، ساری چیزیں لے لی. بیگم کی لپسٹک اور مسکارا وغیرہ بھول گیا. اب گھر داخل ہوتے ہوئے ڈریں گے. ٹھیک ہے نا کہ بیلن سر پہ پڑے گا کہ کم بخت مارے ساری چیزیں لے آئے، میری چیزیں بھول گیا تو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھ لے گا اس دن کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اس کے کریں گے. پھر مسکارا نہیں بھولے گا، پھر لپسٹک نہیں بھولے گا، کیونکہ اللہ نے ذمہ لے لیا نا. اب اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کروائیں گے. آسان کام ہے نا بھائی. 5 منٹ کے لیے یاسین پڑھ لو، سارے کام اللہ کے ذمہ. میرے نبی نے فرمایا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو نبی سے پیار ہے وہ زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا جو جس گھر میں سورۃ الواقعہ، یہ کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں. سورت نمبر کسی پتہ کوئی کون سا نمبر ہے سورت کا؟
سورہ رحمان کے بعد آتی ہے سورہ واقعہ، 27ویں پارے میں ہے، فرمایا جس گھر کے لوگ مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں گے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یقین نہیں کریں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مغرب کے بعد سورہ واقعہ گھر میں تلاوت کرو، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، ہمیشہ حلوے ہی حلوے ملیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تیسرا فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت، فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا اس کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہو گئی نا مزے کی بات، کام سارے اللہ کے ذمے۔ سورہ واقعہ پڑھی تو رزق روزی کی تکلیف ختم، مر گئے تو قبر میں آرام۔ اور تجھے چاہیے کیا رشید کالینی کے مسلمان؟ یہی چاہیے نا بھائی۔ تو 3 صورتیں اپنی زندگی کا معمول بنا لو، پہلی سورہ یاسین، دوسری سورہ واقعہ، تیسری سورہ ملک، ان کی تلاوت کا معمول بنا لو روز میں۔ زیادہ سے زیادہ یاسین شریف، اس میں 5-7 منٹ 10 منٹ لگیں گے، سورہ واقعہ میں 2-3 منٹ ہے، تبارک الذی میں بھی 2-3 منٹ ہے، 20 منٹ کا تلاوت ہے، دنیا اور جہان کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور ایک بات میرے نبی نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، جس نے قرآن پاک نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا، قرآن میں نماز میں قرآن پاک کو کھڑے ہو کر پڑھا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کھڑے ہو کر، سب سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر نماز میں سورہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ اب ہم نے پڑھا، اللہ اکبر کیا، بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہم نے کہا الحمدللہ، للہ کو چھوڑ صرف الحمد میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے تیسرا حرف ہے، میم چوتھا حرف ہے، دال 5واں حرف ہے، 5 حرف تو نے صرف الحمدللہ کا، اللہ نے تیرے کھاتے میں 500 نیکیاں ڈال دی، باقی قرآن تو پیچھے ایک ایک حرف پر۔ اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو تیرے قرآن کی تلاوت پر ایک حرف پر 50 نیکیاں تجھے ملیں گی۔ اور اگر نماز میں نہیں پڑھ رہا، ویسے قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے، یا حافظ صاحب زبانی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف چلتے چلتے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور سنو میرے رب کی سخا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ آیا اس کے پاس بیٹھا، اس نے نیت نہیں کی، یا میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں، ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کے کان میں میری تلاوت کی آواز جا رہی ہے۔ فرمایا کہ چونکہ اس کے کان میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے تو اس نے نیت نہیں کی، نہ وہ سننا چاہ رہا ہے، صرف اس کے کان میں آواز جا رہی ہے۔ فرمایا اس آواز جانے کی وجہ سے اس کو بھی ایک حرف پر ایک نیکی اللہ دے گا، کہ میرے قرآن کی تلاوت تیرے کان میں آ رہی ہے اس لیے تجھے بھی نیکی دیتا ہوں۔ اتنی نیکیوں والا، اتنے ثواب والا کتاب ہے قرآن پاک۔ ہر روز ہم تھوڑا سا قرآن تلاوت کر رہے ہیں، یہ صرف رمضان میں تلاوت نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اس قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک قرآن شریف کا معجزہ، ہندوستان میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں صرف نام کے مسلمان تھے، نہ کسی کو نماز آتی تھی، نہ کلمہ آتا تھا، نہ درود آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا تھا، لاش چارپائی پر رکھ کر روڈ پر لے جاتے تھے، کوئی پڑھا لکھا بندہ گزرتا تھا تو اس کو بلا لیتے تھے کہ بھائی اس کو نہلا کر غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دے۔ اتفاق سے ایک بندہ ان کا مر گیا تو وہ روڈ پر لا کر لاش لے آئے۔ جب لاش لے آئے تو ایک پولیس والا بیچارہ جا رہا تھا، سب پولیس والے بدماش نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی اچھا پولیس والا تھا، تو وہ جا رہا تھا، اسے بولا بھائی ادھر ٹھہرو یار، ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، ہم ہیں مسلمان لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس کو جو ہے نہلا دو، کفن پہنا دو، جنازہ پڑھا کر دفن کرا کے تم چلے جاؤ۔ اس نے بولا چلو بھائی ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، ایک مسلمان کو نہلا دھولا کر کفن پہنا کر دفن کریں، جنازہ پڑھ کر۔ اس نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کیا، اتارا اس کو خود، پھر گھر چلا گیا۔ گھر جب پہنچا اس نے ڈریس وہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے سرکاری کاغذات تھے وہ کہیں گم ہو گئے۔ پریشان ہو گیا، بھائی یہ سرکاری کاغذات کہاں گم ہو گئے؟ اس نے سوچا، اس کو شک ہوا کہ یار لازماً وہ جو میں قبر میں اتار رہا تھا نا، یہ کاغذ وہیں گرے ہیں۔ رات ہی بھاگا اس گاؤں میں، صاحبوں کو جگایا، بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بولا یار قبر کھولو، میرے کاغذات گر گئے۔ لوگ ناراض ہو گئے، بھائی اچھا ہے تو نے نیکی کی پھر ہمارے گلے پڑ گیا، اب ہمارے مردے کی قبر کھولے گا۔
اس نے بڑے بوڑھوں کے سامنے ہاتھ جوڑے, بھائی آپ سمجھدار ہو یار, میری نوکری کا مسئلہ ہے, میں نے نیکی کی ہے وہ مجھے گلے پڑ رہی ہے, مہربانی کر کے قبر کھول. سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے بولا چلو یار بیچارے کا کام ہے. قبر کھولی, قبر کھولی تو قبر میں اس نے دیکھا کہ وہ میت جو پڑی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف اوپر نیچے پھول ہی پھول ہے. اس نے سوچا یار جس گاؤں میں کسی کو کلمہ نہیں آتا, یہ اتنا نیک آدمی کون ہے جس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے. وہ پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے ایک پھول کی پتی اٹھائی, اس کو یوں مسل کر سونگا, کہا کہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں تھی جو اس پھول میں خوشبو تھی. کہا اس کے بعد میں نے یوں مسلا تھا نا, کہا کئی سال تک میری اس انگلی اور انگوٹھے کے اندر جو ہے وہ خوشبو رہی. نہاتا رہتا تھا, ہاتھ صابن سے دھوتا رہتا تھا, لیکن وہ خوشبو نہیں جا رہی تھی. کیوں کہ وہ جنت کے پھول تھے. اس نے کہا, لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون تھا, کوئی اللہ کا ولی تھا؟ اس نے بولا بھائی کوئی بھی نہیں تھا, نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, یہ تو روزہ بھی نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. اس نے بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی اس کی قبر بھری ہوئی ہے پھولوں سے. اس نے کہا مجھے اس کی بیوہ کے پاس لے کر چلو. اس کی بیوہ کے پاس گیا, اسے کہا بہن جی آپ کے شوہر مرحوم کیا کرتے تھے نیکی؟ بولا بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے, نہ نماز نہ روزہ, کچھ بھی نہیں آتا ہی نہیں ہمیں. بولا اچھا پھر بھی غور کرو, کوئی کام صبح کو جب نکل دیتے؟ اس نے بولا ہاں وہ ادھر بک رکھی ہوئی ہے, اوپر ایسے لگا ہوا تھا پھٹا, اس کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا تھا. اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے. اس نے بولا وہ جو اوپر بک رکھی ہوئی ہے نا, صبح کو ہاتھ منہ دھو کر, اس کو پتہ نہیں تھا کہ وضو ہے, اس نے صبح کو ہاتھ منہ دھو کر یہ بک اٹھاتا تھا, اس کو کھولتا تھا. شروع پہلے صفحے پر انگلی پھیرتا تھا, یوں کہتا تھا یا اللہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میرے بڑوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے, لیکن اس سطر کے اندر جو تو نے کہا ہے نا وہ صحیح ہے, میرا ایمان ہے. اس سطر میں بھی جو تو نے کہا ہے وہ بھی صحیح ہے, میرا ایمان ہے. اس سطر میں جو تو نے کہا وہ بھی صحیح ہے, میرا ایمان ہے. اس سطر میں جو تو نے کہا وہ بھی صحیح ہے, میرا ایمان ہے. 4-5 ورق ایسے الٹ کر ہر ایک سطر پر یہ انگلی پھیرتا, روتا بھی جاتا تھا اور کہتا بھی جاتا تھا اللہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے, میرا اس پر ایمان ہے. بس یہ کام کرتا تھا, اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا. تو بھائیو اس قرآن کے ساتھ یاری رکھ لو, یہ جھگڑ کر بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا. نبی کا فرمان ہے کہ قرآن جھگڑالو سفارشی ہے. ایک سفارشی ہوتا ہے منت سماجت کرتا ہے, یار بھائی میرا کام کر دے, بھائی میرا کام کر دے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ایک حجتی دوست ہے نا, اس کو نہیں بھائی نہیں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ پھر دوستی ختم, ایسے ہوتا ہے نا. تو قرآن اللہ کی عدالت میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا. یا اللہ نہیں اس کو معاف کرو, یہ رات کو کھڑا ہو کر میرا تلاوت کرتا تھا, یہ صبح کو میری تلاوت کرتا تھا, اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. یوں قرآن اللہ سے جھگڑ کر اپنے قرآن پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا. اب کیا خیال ہے, قرآن کے ساتھ یاری لگائیں, قرآن کی تلاوت کریں, اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اور اب جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے نا صوفی درویش, یہ کہیں گے ہماری عمر نہیں ہے. بھائی عمر قرآن کے لیے نہیں. آپ حافظ صاحب کو پکڑو, ہم آ گئے بھائی ہمیں قرآن پڑھاؤ. حدیث میں جس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا, 1 سورت 2 سورت حفظ کی. میرے پاس دارالعلوم حمادیہ میں ایک خاتون 60-65 سال کی خاتون آتی تھی قرآن شریف پڑھنے کے لیے. وہ ہم اس کو پڑھاتے الحمدللہ رب اللہ, صرف ایک آیت یاد کرنے میں 10 دن لگا دیتی تھی. الحمدللہ سے شروع ہوتی واللہ آمین تک اس نے پورے 10 دن میں یاد کیا. پھر کہا اماں جی اب سناؤ, پھر بھول گئی, ایسے بھولتی تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن شریف یاد کرنا شروع کیا اور موت آ گئی, اس کو 1 سورت یاد کی, 2 سورتیں یاد کی اور موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کو قرآن پڑھائے گا. اور جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو حافظ بن کر اٹھے گا. تو بھائی آپ کی عمر 70 سال ہے, 80 سال ہے, 71 سال میں یا 81 سال میں مر جاؤ گے, بیٹھ جاؤ حافظ صاحب کے پاس, حافظ صاحب مجھے قرآن پڑھا, سورت یاد کرنا شروع کر دو. مرنا تو ہم نے ویسے ہی ہے, تو قرآن پڑھ کر مرے تو اچھا ہے نا. ہاں کم از کم قیامت کے دن اٹھیں گے تو حافظ بن کر تو اٹھیں گے نا. تو عمر کی قید نہیں ہے. بابا جی کہتے ہیں یار میری تو اب نظر بھی کمزور ہو گئی ہے اور اتنے بچوں کے بیچ میں کیسے پڑھوں. بابا جی بچوں کے بیچ میں 4 روٹیاں ٹھوس جاتا ہے. ہاں ڈرامہ دیکھنا ہو تو سب سے آگے کرسی لگا کر بیٹھتا ہے, دیدے پھاڑ کر دیکھتا ہے ڈرامے, ٹھیک ہے نا. اس میں بابا جی کو نہیں آتی ہے کوئی حیا کہ یار پوتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, لڑکی ناچ رہی ہے اور میں بابا جی بھی دیکھ رہا ہوں. وہاں تو شرم حیا آتی نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کہیں گے یار ہماری اب عمر ہی کہاں ہے, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, اب کیا پڑھیں. تو 4 روٹیاں ٹھوسی ہیں, وہ آنت میں نہیں گئی تو کہاں گئی ہیں. اس لیے قرآن پڑھو, 70 سال کے ہو, 80 سال کے ہو, 90 سال کے ہو, قرآن پڑھنا سیکھو.
اگلی دفعہ میں جب میں آؤں نا اگلے رمضان میں، ٹھیک ہے نا، زندگی رہی تو مجھے حافظ صاحب بتائیں کہ مولوی صاحب آپ کے بیان کی وجہ سے 4 بابے میرے پاس قرآن پڑھنے آتے تھے، آپ پڑھنے لگو گے، پڑھنا شروع کر دو گے اگلے رمضان سے پہلے، اگر میں مر گیا میرے تو بھلے ہو جائیں گے، 4 بابے جو پیچھے پڑھ رہے ہیں میرے کہنے پر، ٹھیک ہے نا جی، کہیں آپ ضد نہیں کر رہے نا مولوی تیرا بھلا ہوگا اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، ہے نا بھائی، تیرا بھلا ہوگا اس لیے راجپوت برادری زیادہ یہاں رہتی ہے نا، تیرا بھلا ہوگا ہم نہیں پڑھیں گے بھائی، ہمارا بھلا ہو تو پھر پڑھیں گے بھائی، تمہارا بھی ہوگا اور میرا بھی ہوگا، تو بھائی پڑھو گے نا قرآن شریف، بچے بھی پڑھیں گے، جوان بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، بلکہ میں تو حافظ صاحب کو کہتا ہوں یہاں کوئی ایک مکان لے لو، کسی ایک مکان میں حافظ صاحب اپنی اہلیہ کو بھی لے کر آئیں، وہاں خواتین کو پڑھائے بیٹھ کر، لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر بڑا گھر دیا ہے نا، اپنی ایک بیٹھک مدرسے کے لیے وقف کر دے کہ مولوی صاحب آپ اپنی بیگم صاحبہ کو لے آؤ، یہاں بیٹھ کر ہماری بچیوں کو قرآن شریف پڑھائیں، گھر میں قرآن شریف کی تعلیم شروع ہو جائے اور مسجد میں جو ہے بزرگوں کی اور بچوں کی اور جوانوں کی تعلیم شروع ہو جائے، کرتے ہو ارادہ؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اب ڈر ڈر کر ہاتھ کھڑا کریں، ارادہ کر لیں، میں وعدہ نہیں لے رہا ہوں، ارادہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ قرآن شریف سیکھنا شروع کر دیں گے اور ساری زندگی قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقواتنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یا اللہ اس جامع مسجد خاتم النبیین میں آج تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، تلاوت مکمل ہوئی، اور ان تیرے بندوں نے قرآن پاک پورا مہینہ تلاوت میں کھڑے ہو کر تراویح میں سنا، حافظ صاحب نے سنایا، یا اللہ حافظ صاحب کے سنانے کو اور پیچھے جماعت کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا سید الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہم گناہ گاروں کی طرف سے پیش فرما، یا اللہ نبی پاک کے صدقے اور طفیل میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سوالات انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ہماری طرف سے پیش فرما، تمام انبیاء کے صحابہ اور ہمارے آقا کے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یا اللہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، حضرت بلال، حضرت انس، یا اللہ جتنی بھی صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، یا اللہ ان سب کی خدمت میں اس قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب پہنچا، یا اللہ اس کے بعد حاضرین میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے، یا والد والدہ یا والدین دونوں فوت ہو چکے، یا بھائی بہن فوت ہو چکے، یا اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ اس قرآن پاک کا اجر و ثواب ان تک پہنچا دے، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے اس قرآن پاک کا اجر و ثواب ان سب تک پہنچا دے، اس قرآن پاک کے صدقے میں تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، تمام مرحومین کی قبروں میں یا اللہ جنت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں ہماری بھی موت کو آسان فرما دے، یا اللہ ہماری قبروں کے مرحلے کو بھی آسان فرما دے، میدان حشر کے مرحلے کو بھی آسان فرما دے، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے قبر میں ساتھی بنا دے، ہمارے میدان حشر میں اس کو ہمارے لیے شافع بنا دے، یا اللہ شفاعت کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں سینے سے لگا کر اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے، یا اللہ سہون ہو گئے، یا اللہ
زبان کے، کان کے، آنکھ کے، یا اللہ ہاتھوں کے، پیروں کے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی رغبت عطا فرما دے، نیکیوں کی محبت عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں میں برائیوں اور گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، گناہوں اور برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما دے یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے نظریاتی سرحدات کے محافظ علماء اکرام کو مضبوط فرما دے، علماء اکرام کی حفاظت فرما دے، مدرسوں کو آباد فرما دے، مسجدوں کو آباد فرما دے۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کے محافظین، پاک فوج کے سپاہیوں کی تو قدموں کو مضبوط بنا دے یا اللہ، ان کے دلوں کو مضبوط بنا دے یا اللہ، ان کے ارادوں کو بلند فرما دے یا اللہ۔ پاکستان کی فوج میں جتنے قادیانی اور یا جتنے بھی گستاخان رسول ٹولے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کو تباہ و برباد فرما دے یا اللہ۔ پاکستان کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو، آرمی چیف سے لے کر جرنیلوں سے لے کر بریگیڈیئروں سے، کرنلوں سے، میجروں سے لے کر یا اللہ، ادنا سے ادنا سپاہی تک کے ہر ایک سپاہی کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما دے، حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنا دے یا اللہ، اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ، اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، غریبوں کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ ڈرامے بازیاں ان سے بند کروا دے یا اللہ، ڈرامے بازیاں ان سے بند کروا دے یا اللہ۔ ہمارے ججوں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، ہمارے افسروں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، ہماری عوام کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرما دے یا اللہ۔ جھوٹ بولنے سے یا اللہ، غیبت کرنے سے، تہمت لگانے سے، رشوت لینے سے، سود کھانے سے یا اللہ، نام بگاڑنے سے، گالی دینے سے، امانت میں خیانت کرنے سے یا اللہ، جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ، ان سب سے ہمیں بچا لے یا اللہ، ان سب سے ہمیں بچا لے۔ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما لے، حرام کے لقمے سے ہمیں حفاظت عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ۔ سب حاضرین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے یا اللہ، سب حاضرین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ مولا پاک اپنے قرآن پاک کے صدقے میں یا اللہ، ہم سب کو بڑھاپے کی معذوری اور محتاجی سے بچا لے، بڑھاپے کی معذوری اور محتاجی سے بچا لے یا اللہ۔ اپنے قدموں پر بغیر کسی کی محتاجی کے اپنے پاس بلا لے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلا لے یا اللہ، شہادت کی موت کے ساتھ بلا لے یا اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلا لے یا اللہ۔ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما جس میں انسان مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے یا اللہ، یا اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ، حادثاتی موت سے ہمیں حفاظت فرما دے یا اللہ۔ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما دے، موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ میدان حشر میں کھڑے ہونے سے پہلے میدان حشر کی ہمیں تیاری نصیب فرما دے یا اللہ۔ قیامت کے دن میدان حشر میں حوض کوثر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم روبرو ہوں یا اللہ، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہوں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں یا اللہ۔ آپ کریم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما دے، آپ کی زبان سے ہمارے لیے شفاعت کے الفاظ نصیب فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ اس مسجد کی خدمت کرنے والے ہر مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو میں حفاظت برکتیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ جس بھائی نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں، ترقی میں یا اللہ وقت لگایا، پیسہ لگایا یا اللہ، جو کچھ بھی اس محنت میں شامل ہوا یا اللہ، اس کی مسجد کی تزئین و آرائش میں، مسجد کی ضروریات میں محلے کے مسلمانوں نے جو حصہ ڈالا، جو وقت لگایا مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کے 5 وقت کے نمازی بنے یا اللہ، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما دے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رزق حلال میں ان کی برکت نصیب فرما دے، رزق حلال میں انہیں برکت نصیب فرما دے یا اللہ۔ انہیں مسجد کا مستقل نمازی بنا دے، انہیں مسجد کا 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنے در کا پکا بھکاری بنا دے، اپنے در کا پکا بھکاری بنا دے یا اللہ۔ ہمیں کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے، ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ۔ جب بھی ہاتھ پھیلائیں تیرے سامنے پھیلائیں، جب بھی جو جھولی کھولیں تیرے سامنے کھولیں، جب بھی دکھڑے سنائیں تجھے سنائیں، جب بھی کچھ مانگیں تجھ سے مانگیں اور یا اللہ تو ہماری سنے بھی، ہمیں عطا بھی فرمائے یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جو کچھ مانگا اسے بھی پورا فرما اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔ ہماری دلوں کے جو حالات کو تو جانتا ہے یا اللہ۔ بیٹھے ہوئے ہم میں سے جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں، تیری رحمت اور تیری قدرت کا آسرا لے کر بیٹھے ہیں یا اللہ۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم فرما دے یا اللہ۔ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ان کی مشکلات کو ختم فرما دے یا اللہ۔ ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے یا اللہ، اس حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ، اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ، اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.